दोस्तों याद दहानी के लिए कि हर शो हम एक मौजू से शुरू करेंगे और आपके सवालात हम रखेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर के सामने। दावत है कि आप अपने सवाल व्हाट्सएप वीडियो के जरिए हमें भेज सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन बल्कि नीचे ही नजर, उस नंबर पर आपने अपने व्हाट्सएप वीडियो सवालों के साथ हमें भेजना और हम रखेंगे अपने माहिर अपने उस्ताद मोहतरम के सामने। आज का मौजू है वसीयत और क़ज़ाए उम्री। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमन है और मैं आप लोगों से एक सवाल है कि ज़ाए उम्री की नमाजों को किस तरह कैलकुलेट किया जाए और इसका तरीका क्या है। मैंने इसके बारे में पहले जो जवाब दिया उसी की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हिदायत नहीं है, बल्कि बाद के मुसलमानों का अपना एक एहसास है कि उन्हें बहैसियत मुसलमान इब्तिदा से नमाज पढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनसे नमाजें छूट गईं, तो अब उनका कफ़ारा उनकी जगह पर मुतबादिल उन्हें नमाजें पढ़नी चाहिए। चुनांचे इसका कोई तयशुदा तरीका नहीं है। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको तजवीज़ किया है। सबसे ज्यादा मकबूल तरीका यही बयान किया गया है कि जब से कोई इंसान 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करने के बारे में संजीदा हो गया है, तब से उनका ख्याल ये है कि उसे फर्ज नमाज के साथ एक और नमाज नफली पढ़नी चाहिए कि जो पिछली छूटी हुई फर्ज नमाजों को, तो उनका कहना यह है कि इससे अल्लाह से उम्मीद है कि जो पिछली छूटी हुई नमाजें हैं अगर वो पूरी न भी हो तादाद में, तब भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरा खान है। मेरा आपसे सवाल है, इस्लाम ने जायदाद की तकसीम किस तरह बताई है? बेटे और बेटियों के लिए वसीयत करके तमाम जायदाद एक ही औलाद के नाम कर दी जाए तो क्या ये नाइंसाफी नहीं? इस्लाम में इसके बारे में क्या हिकमत? जो तकसीम अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है जी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, सिवाय इसके एक बड़ी ही आप कहिए कि रेयर एक सूरत हो सकती है कि किसी औलाद में से किसी बेटे या बेटे की नालायकी, बदतमीजी, ज्यादती, नाफरमानी इस हद तक आगे बढ़ जाए कि वालिदैन ये ऐलान करें कि हम इसको अब अपनी जायदाद से आक करते हैं। इसका एक इम्कान है, इम्कान बस कम ही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसका इम्कान इसलिए है कि कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में ये बात बयान की गई है कि ये जो अल्लाह ने तकसीम की है ना कि बेटों को बेटियों के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा, शौहर को बीवी के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा, तो अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन किया है जी, इसकी वजह क्या है जी। तो ये बताया कि तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम में से कौन एक दूसरे के लिए मनफियत, फायदे, यूटिलिटी में आगे बढ़ा हुआ है, दूसरे के मुकाबले में वो ज्यादा फायदा पहुंचाता है दुनियावी लिहाज से। आमतौर पर चूंकि बेटियां ब्याह के चली जाती हैं, बेटे हैं कि जो वालिदैन के पास रहते हैं, तो बेटों की मनफियत, फायदा वालिदैन के लिए ज्यादा होता है। अब अगर ये बात मालूम हो जाए कि किसी मौके पर किसी खानदान में कोई बेटा या बेटी इतना ज्यादा नाफरमान हो गया कि फायदा, मनफियत तो एक तरफ रहा, वो उनके लिए जिल्लत, रुसवाई, तकलीफ और परेशानी का जरिया बना, और वो इस वजह से ये फैसला करते हैं कि खुदा के बताए हुए उस उसूल के मुताबिक हम इसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो तो सकता है, वरना आम हालात में ना किसी को कानून विरासत से ज्यादा मिलना चाहिए, ना उससे कम मिलना चाहिए। तो एक दफा वजाहत के लिए तकसीम के हवाले से वो बताएंगे कि बेटों को कितना और बेटियों को कितना, और क्या एक सवाल आया है कि माँ को भी हिस्सा मिल सकता है? जी, आप यूं समझिए कि एक साहिब दुनिया से रुखसत होते हैं, एक मर्द रुखसत होता है, उसके पीछे एक बेवा है, उसके वालिदैन भी हैं और उसकी औलाद है जिनमें बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। तो यूं होगा कि सबसे पहले अगर उसने कोई वसीयत की है तो वसीयत,
اور اگر اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو قرض کی ادائیگی، وصیت کے نافذ ہونے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے 1/8 حصہ اس کی بیوہ کو ملے گا اور 1/6 دونوں کو، یعنی والد کو بھی 1/6 اور والدہ کو بھی 1/6 ملے گا۔ ان دونوں کو مل جانے کے بعد جو حصہ باقی بچے گا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں 1 اور 2 کے تناسب سے تقسیم ہوگا، یعنی بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر خالد ظہیر۔ آج کا موضوع وصیت اور قضائے عمری۔ دوستو آج اسلام کا ایک سیگمنٹ ہے ہیش ٹیگ کا دور ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کے جو بھی سوالات ہیں موضوع سے ہٹ کے وہ ہم آپ کے سوالات ڈاکٹر خالد ظہیر کے سامنے رکھیں گے۔ ہیش ٹیگ آسک آج اسلام۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے اپنے سوال بھیجنے، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت۔ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف۔ میرا نام کاظم ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے، تو کیا SMS کے تھرو طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کائنڈلی مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیے یہ سوال بہت لوگ کے کیا طلاق ہو گئی، طلاق ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ بیچاری خواتین کرتی ہیں کہ جن کو ان کے شوہر طلاق دے دیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ طلاق 3 صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ایک صورت تو وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ صورت تو خالد صاحب شاید ہی اب کہیں مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے بدقسمتی سے۔ اس طلاق کے طریقے کو اگر شوہر ملحوظ رکھیں تو وہ سوچ سمجھ کر اپنی بیویوں کو طلاق دیں۔ ان عزم الطلاق قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ ان کو طلاق دیں اس پیریڈ میں کہ جس میں خواتین ان کی بیویاں پاک صاف ہوں، اور اس پاکیزگی کے دورانیے میں انہوں نے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ یہ قرآن مجید کی شرائط ہیں۔ پھر وہ ان کے اپنے گھر میں رکھیں طلاق کے بعد عدت کے دوران۔ اس دوران میں عدت کے ختم ہونے سے پہلے وہ اگر رجوع کر لیں تو طلاق ختم ہو گئی، وہ اب شوہر اور بیوی کے تعلق کو ایک مرتبہ پھر بحال کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے شوہر کو ایک نکاح کے دوران 2 مرتبہ موقع اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کو جب اس طرح سے کوئی استعمال کرے گا، طلاق ہو، عدت مکمل ہو گئی، بیوی اپنے گھر کو چلی جائے گی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ملک کا قانون ہے، جیسے ہمارے ملک میں اب یونین کاؤنسل کے ذریعے سے نوٹس جاتا ہے جی، اور اس کو فالو کیا جائے، اور 3 نوٹسز آتے ہیں، اس کے بعد یونین کاؤنسل فیصلہ سنا دیتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، جی، ڈیورس سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، جی، تو فیصلہ ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ جی، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے SMS پہ طلاق دی، کسی نے 3 طلاقیں دیں، کسی نے غصے میں طلاق دی، جی، کسی نے یہ کہا کہ تم اپنی خالہ کے ہاں جاؤ گی تو تم کو طلاق ہو جائے گی، اور بیچاری خالہ کے ہاں چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ شوہر اور بیوی کے گھر والے طے کریں گے، دونوں خیال کریں، راضی ہو جائیں، کسی مفتی صاحب مولوی صاحب کی بات مان لیں گے طلاق ہوگی تو ہو جائے گی۔ پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی دونوں راضی ہو گئے کہ طلاق ہو گئی تو خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ طلاق تو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئی نہیں، تو پھر پنچایت بیٹھے گی، پھر کوئی قاضی بیٹھے گا یا جج بیٹھے گا اور فیصلہ کرے گا کہ یہ طلاق کے جو غلط طریقے سے دی گئی ہے یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ تو میں نے ایک لمبا جواب دیا، اب اختصار کے ساتھ سائل کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس سارے بیان کی روشنی میں اگر کسی نے بالکل سیریسلی اپنی بیوی کو SMS میں طلاق دی، کچھ صورتحال ایسی تھی کہ وہ وربلی نہیں دے سکتا تھا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی وہ سیریس تھا، اس نے بیوی کی صورتحال دیکھ لی تھی۔ اگر یہ طے ہو جائے گا کہ ہاں وہ سیریس تھا، ہی ریئلی مینٹ اٹ، اس کا یہی فیصلہ تھا اور بیوی نے اس کو ریسیو کر لیا، تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ SMS کے ذریعے سے پہنچنے والا یہ پیغام طلاق تھا۔ یہ جو آخری صورت آپ نے بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب، it seems very subjective
ہاں کوئی شبہ نہیں. یعنی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق کی صورتیں بتائی ہیں میں نے, 2 بالکل ڈیفینٹ ہیں, تیسری سبجیکٹو ہے, تیسری ڈیبیٹیبل ہے, تیسری کنٹروورشل ہے, تیسری میں بحث ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں دونوں فریق کچھ لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے, تو بھائی اس کے بعد کیا جائے؟ دونوں راضی ہو گئے, طلاق ہو گئی, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی ایک کھڑا ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ طلاق دین کی روشنی میں دین کے اصولوں کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا. سمجھ گیا. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ, ہمارا سیگمنٹ #آسک آج اسلام. یاد رہے, ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے آپ اپنے سوالات واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. نمبرز نظر آ رہا ہوگا اس وقت اسکرین پر. بلا دھڑک, اور ڈاکٹر خالد وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلا دھڑک بے جھجک ہو کے سوال پوچھے. میرے کسی استاد نے ایک دن مجھ سے کہا تھا, there is no such thing as a stupid question. آپ بھی اگر انکریج کریں تو it'll mean a lot. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلا جھجک سوال کرنے چاہیے. تھوڑی سی اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ اتنے زوردار طریقے سے جملہ بولتے ہیں میں تھوڑا سا نروس ضرور ہوتا ہوں, لیکن بغیر کسی جھجک کے آپ سوال کریں, کوئی شبہ نہیں. اچھا, میری بیگم بھی کبھی کبھی مجھ سے یہی شکایت کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالد ظہیر. اور آخری جو ایک سوال تھا سنجیدگی کے ساتھ طلاق کے اوپر, آگے جا کے بھی یہ ایک باقاعدہ ایک طویل موضوع ہے, اس کو بھی ہم موضوع رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. فی الوقت کے لیے ڈاکٹر خالد ظہیر آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر کا, آپ نے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے استاد محترم, ہمارے مذہب اس پورے سفر کے دوران ہمارے ساتھ. یاد رہے, میں کچھ نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی ہوتا ہوں آپ کو سمجھانے والا, سکھانے والا, دکھانے والا. میں آپ کی طرح ایک طالب علم حضور. میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں, سمجھنے کے لیے آیا ہوں, اور امید ہے کہ میں اور آپ مل کر کچھ سمجھیں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ شاید راستہ نظر آئے. اسی کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. یہ ہے آج اسلام. میں ہوں خالد ملک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.